کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے لڑائی لڑ لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن ایک بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور بچے ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک جنگ ہے، محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نادانو، یہ محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، جس ماں نے اپنے خون جیسے دودھ کو تمہارے حلق میں 2 سال تک ڈالا اور رات رات جاگ کر کے تمہاری تربیت کرتی رہی، وہ باپ جو پورا دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا تھا، اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کتنی عیدیں، کتنی ایسے تہوار آئے جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے دیکھتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں ذرا برابر خبر نہیں، اس ماں کی بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، ہارٹ اٹیک آ بھی گیا، جب وہ بچی کسی اور کا دامن پکڑ کر بھاگ رہی اور پولیس میں آ کر کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے میں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے باپ کی تو سن لے، تیرا باپ تو اکلوتی ہے، وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مر جا رہا ہے تو مرنے تو، ان کی زندگی ویسی بھی ختم ہونے والی، مجھے اپنی جوانی جینے دیجیے آپ۔ اللہ کی پناہ، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک اور خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ایسا نظر آ گیا تجھے، سال 18 گزر رہے ہیں ابھی تیرے عمر کے، اتنی جلدی کیا اچھا لگ گیا؟ کہتا ہے کہتی ہے مجھے اس نے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے کبھی دلایا نہیں تھا۔ تجھے پتہ نہیں پوری زندگی اس نے خون سینچ سینچ کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تیری پیشانی پر تیرے باپ کی کتنی امیدیں رکھتی ہیں پتہ ہے؟ مجھے ان نوجوان لڑکیوں پر ترس آتا ہے، تم سارے لوگوں کو ٹھکرا کر کے جاتی ہو، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دکھا کر کے کہا اے مسلمانوں، یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ ان کو راضی کرو تو جنت، ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں اور باپ بلکتے رہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نام پر۔ دلی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی، کئی وہ لڑکیاں ہیں جو ان غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ 1-2 نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ گئی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ وہ آج دبئی میں ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، جسم فروشی کر رہے، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں نے جو اپنے احوال بھیجے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا، اور ہم تو اپنے ماں باپ کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آئے تھے، جائیں تو کہاں جائیں۔ 1-2 گھر والوں کو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹی ہے تمہاری، لے لو اس کو، اس ظالم نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزو، ان بچیوں کو آخر کون سمجھائے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہ رات کی لذت ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی اس ہوس کے لیے، شہوت کے لیے نہ جیو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کا بستر گرم کر لینا، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں؟ یہ بے حیائی کو کس نے عشق کا نام دے دیا؟ اس اخلاق سوز حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ایک نوجوان منہ لٹکائے ہوئے آیا تھا، کہہ رہا تھا محبوبہ چھوٹ گئی، 4 سال سے اس کے ساتھ تھا، چھوٹ گئی، اب دوسرے کے ساتھ چلی گئی، کچھ وظیفہ دے دے، دل بے قرار ہے، اب کیا کرے گا؟ پاگل مجنو شعر و شاعری کرتے گھومتا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا بیٹا، ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہے؟ دینا تھا اس دل کو تو دربار مصطفیٰ میں دیا ہوتا، اس نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہوتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی عادت کریمہ ہے، ایک بار کسی نے اگر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو موت تک وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے، موت تک تنہا نہیں چھوڑتے۔ زندگی تو زندگی ہے، قبر میں جب تم پہنچو گے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تاجدار مدینہ پہلے تشریف لاتے ہیں۔ حشر میں بھی وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
جہاں تم پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہو، میرے مصطفیٰ حوض کوثر کا جام بھر کر تمہیں پلا رہے ہو۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری دستگیری اور ہماری مدد کے لیے ہمہ وقت ہیں، اس نبی کے فدائی بنو، دنیاوی مجازی عشق و محبت کے پیروکار بن کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد مت کرو۔ اقبال کی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو دیکھو، آج جو دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے یا آپ ہمیں چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہم کوئی بڑے زمیندار ہیں یا کوئی نیتا جی ہیں یا کوئی بڑی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے، نہیں، سب کو پتہ ہے صرف اور صرف یہ عزت اسی لیے ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں جی رہا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، تم سب کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہے، بک جائیے بے دام ہی بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، میرے عزیزوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ گے تو جلدی شفا یابی بھی ہے۔ ہاں، میری باتوں کا برا نہ مانو، لیکن اگر میں نے کہیں آپ کے اوپر سخت جملے رکھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرا درد ہے۔ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اگر میں تمہیں نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ اگر تمہارے اندر اخلاق برے آتے ہیں تو تکلیف صرف ہمیں نہیں، رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ کب تک میرے نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور جب تم کسی شراب کے اڈے پر بیٹھے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے آئیں، جب تمہاری زبان نشہ کر رہی ہو، تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو۔ حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے۔ حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں، ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے۔ کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت۔ لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا۔ ہم جب جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی پاک سے، نبی پاک کے لیے، تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور کی عزت کی بات آئے گی اپنی گردن لے کر تیار ہیں؟ سب کا جذبہ یہ ہے، ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے، لیکن اے میرے عزیزو، میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں، جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے، چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔
آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا، زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات، گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا۔ اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے، جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، اور میں نا امید ہو کر کے نہیں جاتا، نا امید ہو کر نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہے میں نے کسی ایسے ویسے کا نہیں، تمہارے خون سے بھی بڑھ کر، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جس کا رشتہ ہے، اس نبی کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس رسول پاک کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ نوجوان ہمارے گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے، اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بے وفائی ہم حضور کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے۔ اب اخیر میں چند باتیں آپ سے کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اعمال تھے، اس کی اصلاح ضروری تھی، اس لیے مجھے کہنا پڑا، لیکن پھر بھی اے مسلمانوں، اگر تمہارے اعمال جیسے بھی ہو جائیں، خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت لانا۔ ہندوستان میں رہ رہے ہو نا، آپ میں سے کوئی پاکستان سے آیا ہے؟ پاکستان والا چھپ چھپ کر کے پھرے مجھے کوئی پکڑے گا۔ ارے جس زمین کے ہم برسوں سے وارث ہیں، یہ زمین آج کے 5 سالہ نشیڑی لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیک مانگی ہوئی زمین نہیں ہے، نہ ہی ہم چوری چپاٹی کرتے ہوئے، ڈکیتی ڈالتے ہوئے یہاں آ کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں تو آج کے بعد خوف سے نہیں جئیں گے انشاءاللہ، خوف سے نہیں جئیں گے۔ اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے۔ ہم حسینی کردار کو زندہ کر کے جائیں گے۔ تمہارے مرنے سے اور میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تمامی حضرات بے خوف جئیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ جئیں گے، اپنے دین کو نہ ہلکا ہونے دیں گے، نہ اپنے نبی پاک کی بے عزتی کبھی برداشت کر کے جئیں گے، کبھی نہیں۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، انشاءاللہ العزیز ہر طاقت سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ یہ باتیں میں تمہارے اس لیے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ کون کہتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ کچھ نہیں ختم ہوا، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی حفاظت فرمائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حالات ناسازگار کچھ لوگ ڈراتے ہیں، اپنے ہی لوگ ڈراتے ہیں، ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ ارے کتا جب دانت نکالتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، لکڑی اٹھاؤ تو ویسے بھی دم دبا کے بھاگتا ہے، ڈرا کر دیکھتا ہے، لیکن ایک اتنی بات پکی ہے، اس کے دانت نکالنے سے وہ شیر کبھی نہیں بنتا۔ کتا اگر دانت نکال کر کے کسی کو بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ کتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ہاں کہ جو لوگ آج بھونکتے ہیں وہ کتا ہی رہے گا، وہ شیر کبھی نہیں بنے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر میرے نبی پاک کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، میں نے آج سے 1 مہینے پہلے اعلان کیا تھا، ایک وسیم رافضی نام کا کتا دلی سے میرے مصطفیٰ کریم کے نام پاک پر حملہ کیا تھا۔ میں نے یہ اعلان کیا، تجھے اگر محمد نام سے چڑ ہے تو پھر دیکھ لینا انشاءاللہ آج کے بعد ہم میں سے جس کے گھر میں بھی بیٹا ہوگا محمد ہی رام رکھا جائے۔ بعد میں پکارنے کے لیے ہم کچھ بھی رکھیں، لیکن آج کے بعد سے ہمارا ہر بچہ محمد ہی ہوگا، تاکہ جہاں جہاں پیپر میں لکھنے کی بات آئے تو ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے، ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے۔ تمہیں چڑے اس بات سے، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کس کا نام ہے، اپنے غیر بھی اس نبی پاک کی تعریف میں کبھی کم نہیں کیے۔
انگریزوں نے تعریفیں کی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے، پنڈتوں نے، اور سکھوں کے بڑے بڑے گروؤں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ان کی تعریفوں کا محتاج نہیں، اور نہ ہی میرے نبی کی ذات ان کی محتاج ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں، جو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے وہ اپنی شان بلند کرتا ہے، اور جو ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ یہ تاریخ پہلے سے بتا رہی ہے، آج بھی بتائے گی، اور انشاءاللہ تم انتظار کرنا۔ یہ خاکستر ہو جائیں گے، یہ کیڑے مکوڑے نہ جانے کب ختم ہو جائیں گے، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا۔ رہے گا تو کیا رہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں کو بتا دینا، تم ہماری زبان کو روک نہیں سکو گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آخر دم تک میرے مصطفیٰ کی وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ہاتھ نہیں، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی کا ہر پل میرے نبی پاک کے لیے حاضر ہے، حاضر ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں وہ عورتیں آئیں جو مدینے کی ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی تھی۔ جب حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ بچے کو لے لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ بڑے بڑے مجاہدین جا رہے تھے، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا لے آئی۔ تو خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے سوا کوئی جوان مرد ہے نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، میرا شوہر انتقال کر گیا، اس کو لے جائیں، یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ یہ وہ خواتین مدینہ تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر وار دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ میرے عزیزوں وہ جذبہ پیدا کرو آج، انشاءاللہ العزیز ساری مصیبتیں یوں ہی چھٹ جائیں گی، ساری مشقتیں یوں ہی نکل جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، تم جہاں بھی جاؤ گے وہ رسول تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چاہے تم جیل کے سلاخوں پہ جاؤ یا تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے، دنیا تمہارے ساتھ آئے یا نہ آئے، وہ رخ مصطفیٰ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوگا، نبی پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مولا کریم ارحم الراحمین، یہاں جتنے جوان بچے بوڑھے آئے سبوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر شرکت کی ہے، مولا ان میں سے کسی ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیج، جس کا سینہ بھی ہلکا ہے اس کے سینے کو میرے مصطفیٰ کی محبت سے بھر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ ان کو واپس جانے سے پہلے عشق مصطفیٰ کا سمندر عطا فرما دے، ان کو حضور کے قدموں میں مر مٹنے والی جان عطا فرما دے، ان کی قدموں میں نچھار ہونے والی گردن عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔